عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام شب اسرا کے دھولا پہ دائم درود نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگین اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد
سخن کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، جو اللہ جل جلالہ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ کائنات کے ہر ذرے سے بڑھ کر لامحدود اور بے حد اور بے شمار رحمتیں، درود اور سلام ہو ہم سب کے آقا حضور پرنور شافع یوم النشور سید العالمین قائد الغر المحجلین خاتم النبیین تاجدار کائنات جان کائنات نور کائنات منیر کائنات تنویر کائنات حسین کائنات احسن کائنات محسن کائنات منور کائنات وجہ تخلیق کائنات زینت بزم کائنات روح کائنات جان کائنات رونق کائنات رنگت کائنات بہار کائنات کمال کائنات جمال کائنات سنگار کائنات نکھار کائنات خوشبو کائنات وجہ تخلیق کائنات شفیع مرسلان شفیع مجرمان تاجدار دو جہاں دستگیر جہاں غمگسار زمان حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب معطی منعم قصور طیم ولی والی علی عادی کاشف الغرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی غنی عزیز جلیل خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل خاصہ خاصہ رسول ہادی نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم رب کے محبوب دانائے وجوب منزہ عن الوجوب مالک رقاب فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جان ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوران جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم ولی آدم نیر بطحا شاہد ماتبا رازدار اوہا اوہا معصوم آمنہ علم نشرح لک صدرک کے سینے والے وطوحا کے مکھڑے والے واللیل کی زلفوں والے طاہا کے سہرے والے طاہا زاغ البصر کے کجرے والے ید اللہ کے چٹے اور گورے ہاتھوں والے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کی سیر والے عسا ان یبعثک ربک مقام محمودہ کی شفاعت والے واما السائل فلا تنہر کی سخاوت والے اور میرے اور آپ کے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ کی آل پر آپ کے عظیم اصحاب پر قیامت تک آپ سے پیار کرنے والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کروڑہا رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی معزز سادات کرام جمیل عشاقان مصطفیٰ دور دراز سے تشریف لائے ہوئے معزز و محتشم حضرات، شوال المکرم کا آج پہلا جمعہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور نیکوں کے صدقے مجھے بھی ماہ صیام کی بار بار برکتیں دیکھنے کا موقع عطا فرمائے، اور جتنے مسلمانوں نے عبادات کی اللہ اپنی کتاب کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نور عطا فرمائے، ایمان ادب اور حیا اور عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے۔ یقیناً آپ حضرات بڑا سفر کر کے بھی تشریف لاتے ہیں، وقت سے پہلے آپ موجود ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خاص شانیں آپ تک پہنچا سکوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
چوڑی بات نہیں جی، صرف اتنی بات ہے، کوئی بندہ پوری دنیا میں کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سرکار کے بغیر جنت میں چلا جاؤں۔ ٹھیک ہے، کوئی بندہ، یہ بندوں کی بات ہے، ہم نبیوں کی بات کرتے ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں ہے۔ بندے کیا ہے، کوئی پیغمبر اولو العزم رسول، بلکہ جن کی پشت سے اللہ نے 40,000 نبی پیدا کیے۔ سادی سی بات کر رہا ہوں، زور شور سے نہیں کر رہا، سمجھ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، پشت میں سے 40,000 نبی پیدا، لیکن قیامت کے دن ساری دنیا پسینے میں شرابور ہوگی، دوڑ رہے ہوں گے، پتہ ہی نہیں ہوگا جانا کہاں ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر جب ان کو پتہ چلے گا کہ ادھر آنا ہے، وہ اللہ آخر میں بتائے گا، سب کے پاس، سارے نبیوں کے پاس امتیں جائیں گی کہ آپ ہماری سفارش کرتے ہیں، گرمی کم ہو جائے۔ 50 درجہ حرارت ہو تو لگ سمجھ جاتی ہے، اور جب 1 میل کے فاصلے پر ہو، ابھی تو تیسرے چوتھے آسمان پر ہے، سائنس کہتے ہیں چلو پہلے سے بھی نیچے مان لیں تو بڑا سفر ہے 500 سال کا جی، تو جب بالکل سوا نیزے پہ ہوگا 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر سورج، اور پھر اس کی تپش کی وجہ سے زمین کی مٹی ختم ہو جائے گی، تانبا بن جائے گی۔ اب غور کی تھوڑا سا ذرا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، اتنے پیارے ستارے جھڑ جائیں گے، اتنے بڑے بڑے آپ پہاڑ دیکھتے ہیں، کوئی ہمالیہ، اللہ فرماتا ہے یہ ایسے روئی کی طرح اڑ رہے ہیں، اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کیا ہو گیا جی؟ قیامت آ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ حالت کیا ہوگی بندوں کی؟ خواتین، اللہ فرماتا ہے وَتَرَى النَّاسَ، اے میرے محبوب ان کو بتائیں، یوم تذہب کل نفس، قیامت کے دن جب ہر جان نکل جائے گی، عورت کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ اپنا عمل ضائع کر دے گی، یہ حالات ہوں گے۔ تو ان حالات میں اب ظاہر ہے صرف ایک ہی تو گروہ ایسا ہوگا، انبیاء کا گروہ، پہلا گروہ انبیاء کا جو امن کی حالت میں ہوگی، پھر لوگ ادھر بھاگیں گے، ساری امتیں، حضرت آدم کی امت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر حضور کی امت بھی، سارے حضرت آدم کے پاس جائیں گے۔ ابا جی، بابا جی، اے اللہ کے نبی، آپ صفی اللہ ہیں، کرم فرمایا جائے۔ آپ فرمائیں گے ذبو الی غیری، کچھ بھی نہیں ہے، میرے علاوہ کسی اور کی طرف جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا، بعض ہمارے ساتھیوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں چاہیے، تو اس دن تو قیامت کے دن نبی بھی کہہ رہے ہوں گے کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس۔ آگے جی، دوسرے نبی، تیسرے نبی، سارے نبیوں کے پاس، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس تشریف، ساری کائنات حاضر ہو گئی۔ کیسے آنا ہوا؟ حضور مہربانی کی جائے جی، سفارش کی جائے کہ اللہ کا جلال ٹھنڈا ہو جائے، جلال ٹھنڈا ہو جائے اللہ کا۔ حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے کہ سب نبیوں نے کہا میرے علاوہ آگے جاؤ، اب میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اس کو پلے باندھنا۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے حضور کے پاس چلے جاؤ۔ آج سن کر اگر دل کو سکون ملتا ہے تو کل دیکھ کر کتنا سکون ملے گا۔ حضور کے پاس چلے جاؤ، حضور کے پاس آئیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شفاعت یہ تو 4 صفوں میں ہے، بخاری شریف کے 4 صفوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لوگ سرکار کے پاس آئیں گے اور مناجات کریں گے، سرکار مسکرا پڑیں گے، فرمائیں گے پہلے کیوں نہیں آئے، مسئلہ حل ہو جانا سی تھا۔ لیکن رب فرماتے ہیں محبوب ان کو میں نے بتانا ہے، ان کو میں نے بتانا ہے کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے۔ ہاں
جو بندہ یہ کہے کہ رب کو تو نیکیاں اور گناہ تولنے کے بعد پتہ چلے گا کہ نیکیاں زیادہ کس کی ہیں، وہ تو ویسے ہی فارغ ہو جائے گا۔ اللہ کو نہیں پتا کس نے جنت میں جانا ہے۔ اور میزان، ترازو، یہ جیسے ہمارے ترازو ایسے ہی ہوگا، لیکن اس کا ایک خانہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں 7 زمین اور 7 آسمان آ جائیں، اتنا بڑا ہوگا، اس میں نیکیاں تولی جائیں گی۔ تو تولنے کے بعد رب کہے گا جی یہ جنت میں جائے اور یہ جہنم میں۔ یہ تو ایک لمحے میں، قیامت کا دن 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ تو حساب کتاب لو جی، صرف ایک ترازو نہیں ہوگا، ترازو ہی ترازو ہوں گے جی، نیکیاں رکھ دی گئیں۔ ندع الموازین کا لفظ ہے قرآن میں، کہ ہم اس دن میزان رکھیں گے جگہ جگہ پر، تول کے پتہ چل جائے گا جی۔ لیکن ایک لمحے میں حساب کتاب سارا ہو جائے گا جی۔ یہ بلکہ اصل بات یہ ہے، سورہ واقعہ پڑھیں تو قرآن کہتا ہے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ۔ ایسے حکم ہو، ادھر ہو جاؤ بھائی سجے پاسے، ادھر ہو جاؤ بھائی، جیڑے ادھر ٹر گئے سارے ہی جنتی ہیں۔ یعنی یہ قرآن ہے، اصحاب الیمین ادھر چلے جاؤ، تمہیں مبارک ہو، تم جنتی، ادھر ہو جاؤ جی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ بائیں طرف سے قیامت کے دن اللہ محفوظ فرمائے۔ جس کو یہ حکم ہو گیا جناب ادھر ہو جائیں، اس کا حساب کتاب تو تبھی ہو جائے گا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ جب کہہ دیا جائے گا ادھر ہو جاؤ تو پتہ چل جائے گا یہ سب جنتی ہے، جب کہہ دیا جائے گا ادھر ہو جاؤ پتہ چل جائے گا جہنمی ہے۔ اب ایک لمحے میں تو حساب کتاب ہو گیا، باقی کیا ہوگا؟ فرمایا آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کیا ہوگا۔ ایک لمحے میں حساب کتاب ہو جائے گا، باقی جتنا وقت بچے گا مصطفیٰ کی شان بیان کر دی جائے گی۔ میں حقیقتاً بھائی یقین کر دیں، توبہ توبہ، حضور کے ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، میں نعرہ لگوانے کے لیے بات نہیں کر رہا، حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں کہ ایک لمحے میں حساب کتاب اور باقی سارا جو وقت ہے، لو جی محفل سجی ہوئی ہے۔ کہاں؟ حشر میں، حشر میں محفل سجی ہوئی ہے، ہزاروں لاکھوں انبیاء، لاکھوں پھر ان کے پیروکار جو نیک ہیں، عبادت گزار، پھر ولی، غوث، قطب، سب انبیاء کے لیے۔ حدیث وقت نہیں ہے، مطلب آپ کو پتہ ہے کہ بغیر حوالے کے بات نہیں کرتا، نہ میں عادی ہونا ہی ہونی چاہیے۔ انبیاء کے لیے رب فرشتوں کو حکم دے گا صوفے لگاؤ بھائی، میرے ملائکہ صوفے لگاؤ، صوفے لگ جائیں گے، انبیاء کو بٹھایا جائے، اور ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں، ریت کے ٹیلے ہوں گے اس دن، اللہ فرمائے گا یہاں ولیوں کو بٹھایا جائے، نیکوں کو بٹھایا جائے۔ انبیاء تو بیٹھ کے صوفوں پر، اور نیک لوگ ریت کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے۔ امام سیوطی نے، جلیل القدر محدثین نے اس کو ذکر کیا۔ یہ سب جب منظر ہو جائے گا، انبیاء بیٹھ جائیں گے، اور ویسے جب حشر میں جائیں گے، میدان عرفات میں حشر سجے گا، سارے اپنی قبروں سے نکل کر پیدل جا رہے ہوں گے، پیدل جا رہے ہوں گے۔ تو نیک پیدل جا رہے ہوں گے، اور گناہگاروں کو ہانک کر چلو بھائی ڈنڈے اور گرز ہوں گے ملائکہ کے، چلو بھائی چلو چلو چلو۔ اور جو نیک ہوں گے وہ پیدل جا رہے ہوں گے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صرف میں ہوں گا جو سواری پر سوار ہو کر جاؤں گا، صرف ہم ہوں گے جو سواری پر، سب پیدل پہنچیں جی۔ حشر میں پہنچ گئے، سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے براق لایا جائے گا، اور گنبد خضرا سے حضور فرماتے ہیں میں نکلوں گا، 70,000 فرشتے دائیں بائیں ہوں گے۔ کیا سیکیورٹی کا سسٹم ہوگا جی اس دن، مجال ہے کوئی آگے آ جائے۔ حضور اپنی سواری پر سوار ہو کر تشریف لائیں گے محشر میں، رب فرمائے گا، ملائکہ نہیں، رب فرمائے گا میں یہ چاہتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے بخاری شریف میں، بہترین انسان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ میری پسند مصطفیٰ ہے، میں چاہتا ہوں آپ کی پسند بھی مصطفیٰ ہے، میری کوئی نہیں آرزو جی، ایک ہے کہ آخری وقت مدینہ شریف آ جائے جی، کہ آخری وقت حضور کا کلمہ نصیب ہو جائے، کلمہ نصیب ہو گیا تو سب کچھ قبول، تو نہ ہو تو پھر تو بیڑا ہی غرق ہو جائے۔ تو اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا۔ حضور سواری پر سوار ہو کر آئیں گے، باقی سب بیٹھے ہوں گے،
کھڑا ہو جائے گا پورا معاشر، حضور کون آیا جی؟ آمینہ کا لال آ گیا، نبیوں کا سردار آ گیا، بے کسوں کا غم گسار آ گیا، شفیع روز شمار آ گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں حشر میں انٹری ہوگی جناب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے فرشتوں، جی رب جلیل کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ کرسی کہاں ہے؟ کرسی۔ رب فرمائے گا کرسی کہاں ہے؟ کون سی کرسی؟ ملائکہ۔ اللہ فرمائے گا وہ کرسی وسیع کرسیہ السماوات والارض، جو زمینوں سے بھی بڑی ہے، آسمانوں سے بھی بڑی ہے۔ اے مالک ہم حاضر کیا دیتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا کرسی رکھ دی جائے، کرسی رکھ دی جائے گی۔ الہی کس کے لیے؟ فرمایا میرے محبوب کے لیے رکھ دی جائے۔ حضور کرسی پر تشریف فرماؤں گے اور میں صدقے جاؤں، اس پر تو کوئی کلام ہی نہیں نا۔ وہ بندہ کہ حدیث ضعیف ہے، توبہ توبہ، ہم کون ہوتے؟ حضور فرماتے ہیں رب مجھے اپنی دائیں طرف بٹھائے گا، میرے محبوب دائیں طرف بیٹھے۔ باقی کیا ہونا یہ ایک الگ باتیں ہیں، لیکن میں بات یہ شروع سے میں نے جو بات عرض کی اس پوائنٹ پہ واپس آتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ حضور سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہاں کوئی کہے جی میں نے اتنا پڑھا ہے، میں نے اتنا پڑھا ہے، اتنا پڑھا، نہ نہ، بس ہمارا مان حضور ہے، ہمارا آسرا حضور ہے، ہماری زندگی حضور سے ہے، آخرت بھی حضور سے، قبر بھی حضور سے۔ تو اس لیے پیار کیجئے آقا علیہ السلام سے، محبت کیجئے، ٹوٹ کے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ محبت کریں، بے ادبی نہ کریں کوئی بھی۔ اس کی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں۔ یہ مت سوچیں، میں جمعہ والے دن یہ بات عرض کر رہا ہوں، رب کو جانتے نہیں، یہ مت سوچیں کہ حضور ہمارے اعمال سے بے خبر ہے۔ نہ حضور فرماتے ہیں ہر پیر والے دن میری ساری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کر دیے۔ تو میں چاہتا ہوں جب اس پیر والے دن میرے اور آپ کے اعمال حضور کے سامنے پیش کیے جائیں تو ان اعمال میں یہ بات لکھی ہو، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ کے غلام بھلے عمل میں کمزور ہیں لیکن کسی جگہ پر بیٹھ کر آپ کا ذکر خیر ہی فرما رہے تھے۔ اب بات سنیں، حضور کو پتہ ہے ہر چیز کا، ہر چیز کا پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے۔ بدر شریف میں جب جنگ ختم ہو گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، صحابہ نے 70 لوگوں کو قیدی کر دیا۔ اس میں بڑے بڑے فن خان تھے، رئیسان تھے، ان کو قید کر لیا گیا، مدینہ شریف میں ان کو پیش کر دیا گیا سرکار کی بارگاہ میں کہ حضور ان کے بارے میں فیصلہ کریں کیا کیا جائے۔ ایسا بھی کوئی فاتح ہوگا دنیا میں؟ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ ان کو تم تقسیم کر لو، اپنے اپنے گھر لے جاؤ، ان کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی حضور علیہ السلام نے 2 انصاری صحابہ کو لگائی کہ کھانے پینے کا، پہننے کا خیال رکھنا، لیکن وہ بڑے غریب تھے۔ رات کا وقت آیا تو انہوں نے کھانا مجھے کھلایا اور خود کھجوریں کھا لی۔ قیدیوں سے، ویسے آپ پڑھیں عرب کی داستان، قیدیوں سے یہ سلوک کیا جاتا، انہیں الٹا لٹکا دیا جاتا تھا، ان سے کام کروائے جاتے تھے، جانوروں سے زیادہ ان سے کام لیا جاتا ہے۔ اور یہاں کیا کام لیا جا رہا ہے؟ کھانا کھلایا جا رہا ہے، کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی کھانا آپ کھائیں، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کھائیں، آپ کھانا کھائیں۔ کھجوریں وہ خود کھاتے تھے کیونکہ کھجور سستی تھی، گندم مہنگی تھی مدینہ شریف میں۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی کہتے ہیں، بعد میں یہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ بڑے بڑے لوگ قیدی تھے، حتیٰ کہ حضور کے چچا جان بھی قیدی تھے۔ چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہاتھ پاؤں کس کر باندھے ہوئے تھے۔ پہلے تو یہ فیصلہ ہوا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ہم نے 70 بندے قید کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری؟ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، کیا رائے کیا دے رہے ہیں قیدیوں کے بارے میں؟ حضور سب کو معاف کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر کھڑے، حضور سب کو معاف کر دیا جائے، یہ کلمہ پڑھ لیں گے۔ کہا ابو بکر کیوں کہہ رہے ہو؟ عرض کی حضور آپ کے رشتہ دار بھی لگتے ہیں نا بیچ میں، یہ کلمہ پڑھ لیں گے ان کی نسلوں میں بڑے بڑے عاشق پیدا ہو جائیں گے۔ حضرت عمر، ہاں جی آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عمر ڈاڑھے آدمی، حضور فرماتے تھے ابو بکر کی مثال حضرت ابراہیم جیسی ہے اور جناب عمر کی مثال حضرت نوح کی طرح ہے سختی میں۔
حضرت عمر کھڑے ہوئے، ہاں جی عمر آپ کی کیا رائے ہے؟ عرض کی تو حضور سارے دیا توڑا لا دے، پتہ چل جائے ان کو کہ ٹکر انہوں نے کس سے لی ہے۔ وہ وقت گیا جب مکے میں ہمیں مار پڑتی تھی، ابھی بھی ہے کچھ بھی نہیں پاس۔ عرض کی حضور سب سے پہلے میں اپنے رشتہ دار کی گردن اتاروں، اور پھر حضرت علی کو حکم دے اپنے رشتہ دار کی گردن۔ اب دو تجویزیں آ گئیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے سر انور جھکایا، جبریل آ گئے۔ جی جبریل، یہ تو زمین پر فیصلہ تھا، آسمان پر کیا فیصلہ ہوا؟ عرض کرتے حضور رائے دونوں اچھی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے مجھے ابو بکر کی رائے زیادہ پسند آئی ہے۔ رائے دونوں اچھی ہیں، آپ جو چاہیں کریں، کہہ دی ہیں انہوں نے، اور ہیں بھی کافر، ہیں بھی مشرک۔ اسلام کا انہوں نے ایسے ایسے لوگ تھے حضور کی قید میں اس دن جنہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے جسم پر اوجریاں پھینکی تھی۔ ایک ایسا آدمی بھی تھا جس نے حضور کی گردن پر قدم رکھا تھا، اور وہ قید میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا جی معاف کر دیا جائے اور فدیہ لیا جائے، مطلب پیسے دیں اور آزاد ہوں۔ اور فدیہ اس لیے لیا جائے، عرض کیا صدیق اکبر نے حضور یہ جتنے پیسے ہمارے پاس آئیں گے تو اس کو ہم اسلام کے دفاعی پروگرام میں خرچ کر دیں گے۔ حضرت عباس دیکھیں حضور کی شانیں، رات کو سرکار ایسے چل پھر رہے تھے قیدیوں کے گھروں کے پاس، حضرت عباس کی آواز آئی، ہائے ہائے ہائے، ہاتھ پاؤں بڑے سخت باندھے ہوئے تھے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام بے قرار ہو گئے، چچا جو لگتے تھے بے قرار ہو گئے۔ تو ایک صحابی عرض کرتے میں نے آواز سنی، میں نے کہا حضور آپ کیوں بے چین ہیں؟ تو آپ نے فرمایا چچا کے کرانے کی آواز آئی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوئی ہے۔ کہتے ہیں میں چپ کر کے گیا تو ان کی مشقیں کھول دی، ان کے ہاتھ پاؤں کھول دی۔ تو سرکار چپ ہو گئے۔ تو واپس میں آیا تو سرکار نے پوچھا کہ کدھر گئے تھے؟ عرض کی حضور میں گیا ہوں تو آپ کے چچا جان کی میں نے مشقیں کھول دی ہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے جی تم نے بڑا اچھا کام کیا، فرمایا اچھا میرے چچا جان کے تم نے ہاتھ پاؤں کھول دیے، باقی قیدیوں کے بھی کھول دو۔ اس کو کہتے ہیں عدل، یہ ہے انصاف، یہ ہے رحمت للعالمین۔ کھانا بھی کھلائے اور ہاتھ پاؤں بھی کھول دیے، اور فرمایا جو تم میں سے پڑھے لکھے ہیں وہ اہل مدینہ کو پڑھنا لکھنا سکھائیں اور باقی فدیہ دیں۔ اب سنیں ابن ہشام نے، باقی سارے سیرت نگاروں نے یہ واقعہ لکھا۔ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں بڑے امیر تھے، یہ جب مکہ شریف سے چلے مدینہ شریف، یہ بدر میں نہ چاہتے ہوئے شامل ہو گئے اس لشکر میں۔ کلمہ انہوں نے بچپن میں دل میں پڑھ لیا ہوا تھا، مصطفیٰ کو مان چکے ہوئے تھے، اظہار نہیں کیا تھا۔ شاید آپ کو یاد ہو ربیع النور شریف میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت عباس سے حضور نے پوچھا کہ آپ نے کس وجہ سے اسلام قبول کیا؟ تو عرض کی حضور جب آپ بچپن میں حلیمہ کے پنگھوڑے میں تھے نا، تو جدھر آپ کی انگلی جاتی تھی چاند ادھر جاتا تھا، میں تو تب سے ہی آپ کا مرید بن چکا ہوا تھا۔ جس نبی کا بچپن میں اپروچ کا یہ عالم ہے، خدا ہی جانتا ہے جب اس نے نبوت کا اعلان کیا ہوگا رب نے کتنی کرم نوازیاں فرمائی ہوگی، لیکن اظہار نہیں کیا تھا۔ حضرت عباس جب مکہ شریف سے چلنے لگے تو انہوں نے اپنی بیوی ام الفضل کو بلایا اور کہا کہ یہ اتنا سونا ہے، اتنے پیسے ہیں، اتنا مال ہے، تو زمین کھودی اس کے اندر دبا دیا۔ تو بیوی کہنے لگی دبا کیوں رہے، مال چھپا کیوں رہے؟ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے بدر میں مارا جاؤں، ہو سکتا ہے بدر میں مارا جاؤں۔ وہ بھی جانتے تھے حضور کے پاس خدائی طاقتیں اختیارات ہیں، ویسے تو حضور لا بھی لا دیں تو ایسے ہو جائے کائنات، لیکن رحمت للہ۔ کہنے لگے اگر تمہیں مارا گیا بدر میں، اگر تو آ گیا تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر مارا گیا 3 بچے ہیں آپ کے، فضل، عبداللہ اور قسم، فرمایا یہ تینوں میں تقسیم کر دینا برابر کر کے۔ بچوں کی کتنی فکر ہوتی ہے، میں اگر بدر میں مارا جاؤں تو یہ تقسیم کر دینا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا عباس چچا جان سب لوگ فدیہ دے کر اپنی جانیں چھڑا رہے ہیں، آپ بھی فدیہ دیں، اور فرمایا ان سے زیادہ فدیہ لینا ہے، ان سے زیادہ پیسے لینے ہیں، جس کو آپ مچل کے کہہ سکتے ہیں، جمع کروائیں مچل کے اور رہائی کروائیں اپنی۔ توجہ، اہل ذوق کی توجہ چاہوں گا،
ذمہ داری کے ساتھ الحمدللہ کائنات کی سب سے جو پکی چیز ہے اس سے بھی زیادہ اس بات کی دلیل پکی ہے. ہاں لوہا مڑ سکتا ہے، یہ دلیل ادھر ادھر نہیں جا سکتی. حضرت عباس کو جب حضور نے فرمایا دیو کڈو پیسے، تو کہنے لگے میرے کو تو ہے نہیں، میرے کو تو ہے ہی کچھ نہیں حضور. اللہ، تو سرکار نے فرمایا جڑا دبا کے آئے پیار سے کہو سبحان اللہ. فرمایا جڑا دبا کے آئے. سنو حفیظ جلندری کیا کہتا ہے، یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا تاری. کانپ گئے حضرت عباس، کیونکہ جب دبا رہے تھے یا خدا دیکھ رہا تھا یا بیوی دیکھ رہی تھی یا خود دیکھ رہے تھے، بس اور کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. حفیظ جلندری کیا کہتا ہے، یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. یہ سن کر حضرت عباس پہ ہوا راشا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. جو نبی یہ جانتا ہو کہ کس نے زمین کے اندر کیا کچھ چھپایا ہوا ہے، وہ نبی یہ نہیں جانتا کہ نشتر والے درود و سلام پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے. تو جب کہا او جڑا نال دبا کے آئے ہیں، عرض کی تو حضور باقی گلاں بعد ہی کریں گے، پہلے کلمہ پڑھاؤ. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کہ حضور کمال ہے. اور دوسرے یہ شان دیکھو حضور کی، نوفل کا نام نوفل ہے، یہ بھی قید ہو گئے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا فدیہ دو، کہنے لگے جی کوئی نہیں. تو سرکار نے فرمایا جدے جڑا 1000 نیزہ رکھ کے آئے وہ کتنے جائے گا. حضور نے شہر کا نام لیا، ضلع کا نام لیا، فرمایا جدہ کی سرزمین پر اپنے گھر کے پاس جو 1000 نیزہ رکھ کے آئے ہو وہ کدھر جائے گا. عرض کیا حضور ہم تو ویسے ہی بے خبر رہے کہ آپ کی وحی کو جھٹلاتے رہے، آج پتا چلا ہے نبی ہوتا ہی وہ ہے جو فرش پہ بیٹھا ہو تو عرش کی خبریں دے، عرش پہ جائے تو فرش کی خبریں دے. ایسے تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فدیہ لے کر غلاموں کو دیا اور ان کو رہا کر دیا. ایک کہاں جدہ اور کہاں مدینہ، کہاں جدہ اور کہاں مدینہ یار. اور زمین کے اندر جو چیزیں دبائیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں میرے اور آپ کیا کہو مولا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک اور بڑی حسین روایت ہے جی، یہ کائنات میں تاریخ میں سب سے پہلی کتاب ہے جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی، سیرت ابن ہشام. یہ سب سے پہلی کتاب ہے، یعنی باقی جتنی کتابیں لکھی گئیں اس میں اسی کے حوالے ہوتے ہیں. تو سیرت ابن ہشام کی یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. بدر میں نے عرض کیا بڑے بڑے بندے مارے گئے اور بڑے بڑے لوگ بھی قید ہوئے. ایک شخص ہے عمیر نام ہے ان کا، بعد میں انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا عمیر. تو ان کا بیٹا قید ہو گیا، اس کا نام تھا وہب. اور صفوان اس کا باپ تھا امیہ، وہ بھی بدر میں مارا گیا. صفوان اور عمیر آپس میں دوست ہیں. یہ واقعے کا تھوڑا سا خلاصہ سمجھ جائے تاکہ نام یاد رہیں اور پھر واقعہ یاد رکھنا اور اپنے بچوں کو سنانا. یہ اپنے بچوں کو حضور کی محبتوں کے واقعات سناؤ. ہاں ان کو قرآن پڑھنا سکھائیں، حضور کی محبتوں کے واقعات سنائیں. ہوا یہ کہ صفوان جب حضور مدینہ شریف پہنچے، مکے میں تو نوحے ہو رہے تھے، ماتم ہو رہے تھے. ہو کیا ہمارے ساتھ، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر بھیجا مدینے کہ جاؤ مدینے میں پہلے ہی خبر دے دو تاکہ استقبال کی تیاریاں ہو جائیں کہ اللہ نے بدر میں فتح دی ہے. تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے آ کر مدینہ میں بتایا، لوگ مجھ پر یقین نہیں کر رہے تھے کہ کس طرح ہو گیا. اتنے 313 ہیں اور بڑے بڑے، ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، اتنے بڑے بڑے بندے مارے گئے، یقین نہیں آتا تھا. لیکن چونکہ حضور کی اونٹنی پر بیٹھ کر آئے تھے تو صحابہ سر ایسے کر لیتے تھے
ٹھیک ہے بظاہر تو مشکل ہے، لیکن جی جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر مرضی تو نہیں نہ چلتی۔ تو فرماتے ہیں ادھر مدینہ میں استقبال کی تیاریاں اور مکے میں نوحے ماتم ہو رہا ہے کہ ہو کی گیا ہے ساڑھے نال، ٹکر ہم نے کس سے لے لی، ہم نے سوچا کچھ تھا ہو کچھ گیا۔ عمیر اور صفوان حتیم کعبہ کے اندر بیٹھ کر واویلے کر رہے ہیں، ایک کا باپ مارا گیا اور بھائی بھی مارا گیا، اور عمیر کا بیٹا قید ہو گیا۔ کہنے لگے یار ہن جین دا مزہ نہیں آتا، وڈے مارے گئے، پتر قید ہو گئے، زندگی کا حسن ختم ہو گیا ہے۔ تو صفوان نے عمیر کو کہا کہ تم اس طرح کرو کہ تم مدینے چلے جاؤ تو اپنے بیٹے کو چھڑا لاؤ۔ عمیر کہنے لگا میں اپنے بیٹے کو کیسے چھڑا کر لاؤں، میں نے تو لوگوں کا قرضہ دینا ہے مکے میں، لوگ تو مجھے جانے ہی نہیں دیں گے۔ صفوان امیر آدمی تھا، کہنے لگا تم جاؤ، قرضہ بھی میں اتار دوں گا اور تمہارے بچوں کی رکھوالی بھی میں کروں گا اور ان کے راشن کا سسٹم بھی میں پورا کر دوں گا، تم اس کی فکر نہ کرنا۔ لیکن مدینے میں جا کر تم نے 2 کام کرنے، پہلا کام تو یہ معاذ اللہ کہ تم نے حضور کو قتل کرنا ہے، دوسرا اپنے بچے کو لے آنا۔ عمیر راضی ہو گیا اور کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا تو قرضہ تم اتار دینا، یہ کام میں کر دوں گا۔ لو جناب ویکھو عقل کی کہندی تے عشق کی کہندا ہے۔ انہوں نے تلوار سیکل کیا، اس کے اوپر زہر بجھا ہوا زہر لگایا، حمائل کے اندر رکھی اور چل نکلے۔ حتیٰ قدیم المدینہ، یہ میں سیرت کی کتاب سے چند جملے پڑھ رہا ہوں۔ حتیٰ قدیم المدینہ، عمیر مدینے آ گئے اور اناخ علی باب المسجد متوشحا السیف، اور اپنے اونٹ کو بٹھایا اور تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ فبین عمر بن الخطاب، عمیر جو ہی مسجد نبی کے دروازے پر پہنچا، سواری کو بٹھایا، خود اترا، حضرت عمر کی نظر پڑ گئی عمیر پہ، بیٹا قیدی تھا، باپ خود کافر تھا۔ تو آپ نے پہلا جملہ کہا، یہ حضرت عمر کہتے ہیں ہم بدر کی باتیں کر رہے تھے کہ کمال ہو گیا جی، بدر کمال ہو گیا، کمال ہو گیا، اتنی دیر میں نظر اس پہ پڑ گئی عمیر پہ۔ تو فوراً حضرت عمر نے پہلا جو جملہ کہا، آپ فوراً جلال میں آ گئے، اور یہ دیکھو ہم کیا سخت زبان استعمال کر سکتے ہیں جی حضرت عمر کے آگے، مدینہ شریف میں جلیل القدر صحابہ، اور حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب، آپ معروف عالم ہے، حضرت عمر کی فراست آپ نے دیکھ لیا تھا، یہ بندہ اچھی نیت سے نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا ھذا الکلب عدو اللہ، اوے کتا آ گیا، انہوں پھڑ لو۔ یہ جملے ہیں سیرت ابن ہشام کے۔ کل قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ ہمیں کسی نے دین بتایا ہی نہیں جی۔ آپ نے فرمایا ھذا الکلب، اوے کتا آ گیا، انہوں پھڑ لو، یہ ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر اس کو پکڑا گردن سے، تو گردن سے پکڑا اور میں نے کہا تو کتنے چلے ہیں، نال لفظ بھی کیا جڑا میں ایک باری کہہ دیتا، یہ لفظ کہہ کے تو سرکار کی نظر پڑ گئی، فرمایا عمر چھوڑ دو، آنے دو اس کو، عمیر کو آنے دو۔ عرض کہ حضور چنگی نیت نال نہیں آیا۔ آپ نے ساتھ اپنے ساتھیوں کو، حضرات صحابہ کو بھی بلا لیا حضرت عمر نے۔ سرکار نے فرمایا آن دے، کوئی گل نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے توڑ پڑی تو فرمایا اتنے نہیں ویکھنا، تھلے ویکھ کے اتنے نہیں ویکھنا، تم جانتے نہیں ہو محبوب دو عالم کی بارگاہ ہے۔ یہ کتابیں بتاتی ہیں، میں اپنے پاس سے نہیں، میں دین وہ نہیں بیان کرتا جو آج کا ہے، دین وہ بیان کرتا ہوں جو رسول اللہ نے بتایا۔ اور تو ساتھ جو لفظ کا فرمایا من ھذا الخبیث ہے، خبیث ہے، یہ تو بچ کے رہنا ہے، فإنه غیر مامون، یہ بڑا شرارتی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ حضور اب کریم ہوئے لجپال، سرکار نے فرمایا ارسلہ یا عمر، چھوڑ دو اس کو، عمر چھوڑ دو، چھوڑ دی۔ سامنے بیٹھ کے تو عمیر نے سلام کیا، جاہلیت کا سلام، جیسے گڈ مارننگ ہے، اس طرح کے اس نے جملے کہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہمارے پاس یہ سلام نہیں چلتا، ہمارے پاس تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ جاہلیت کے زمانے کی باتیں ہیں۔
تو اس سرکار نے فرمایا خیر آگے چلتے ہیں. فما جا بکا یا عمیر, عمیر کیویں آنا ہوا, کیسے آئے ہو؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب پوچھا تو عرض کرنے لگا, عمیر کہنے لگا جیت لہذا الاسیر, حضور نیندر نہیں آندی پتر دی جدائی جی, تے پتر نو لین واسطے آیا کہ تسی میرے پتر نو چھڑ دیو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما بال السیف فی عنقک, تو تلوار کیوں لے کر آئے ہو؟ اگر تم بچے کو چھڑانے آئے ہو تو تلوار کیوں لے کر آئے ہو؟ بڑا چلا, بڑا ہی شاطر. کہنے لگا نہیں, وہ بات ٹالنے کی کوشش کی. کہنے لگا حضور اگر اس نے کچھ کر سکنا ہوتا تو بدر میں ہمیں فائدہ نہ دیتی, بدر میں یہ تھی ہمارے پاس, پھر بھی ہم ذلیل ہو گئے, ہمارا بچہ ہی کچھ نہیں, میں تو ویسے ہی لے کر آیا ہوں. میرے آقا کے جملے سنیے, میرے آقا کے جملے سنیے. سرکار نے فرمایا اس دکھنی کھبے سجے دیاں گلاں نہ کر, سیدھی گل دس مینوں. ہاں یہ ترجمہ پنجابی چ سونا لگتا ہے, فرمایا گل سیدھی سیدھی کر, اس دکھنی سچ سچ بتاؤ کہ تلوار کیوں لے کر آئے ہو؟ کہنے لگا ما جئت الا لذالک, کہ حضور میں تو صرف بس بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں اور میرا کوئی مقصد نہیں. سنیے سرکار دو عالم کے جملے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل قعدت انت وصفوان بن امیہ فی الحجر, تے جڑا مشورہ صفوان دے نال حتیم کعبہ وچ بیٹھ کے کیتا ہے اودا کی بنے گا؟ فرمایا جو تم حتیم کعبہ میں بیٹھ کر صفوان سے میرے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے وہ کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر. اب پھر حفیظ لندری کہتا ہے یہ سن کر حضرت عمیر پہ ہوا لاشا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. تو سرکار نے فرمایا جدوں تو مشورہ کر رہے تھے نا صفوان دے نال, تینوں کوئی نہیں سی دیکھ رہا, پر ویکھن والا ویکھ رہا سی, ویکھن والا ویکھ رہا سی, تو انہیں مینوں دس دیتا ہے. مجھ سے رب نے کوئی بات نہیں چھپائی, کوئی بات نہیں چھپائی. اللہ اکبر. تو جملے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے حضور فالحمدللہ الذی ہدانی للاسلام, حضور شکر رب دا پتر لین واسطے آیا سن, اسلام لے کے جا رہے ہیں, کلمہ پڑھ کے جا رہے ہیں. کلمہ پڑھا. صفوان مکے میں بڑا خوش, اور اس نے مکے میں اعلان کر دیا انتظار کرو ابھی محمد کا سر قتل ہو کر آئے گا. اس نے اعلان کر دیا ہے اوہ خوش ہو جاؤ, تمہیں مسلمان ہی نہیں بچیں گے, ہم نے سارا کام تمام کر دیا. حضرت عمیر سرکار نے فرمایا جاؤ جی بچہ بھی نہ چھاڑ دو. مکے پہنچے, پہلی ملاقات صفوان سے ہوئی تو کہنے لگا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ. تم بھی حضور کے ہو جاؤ, کائنات کی ہر چیز تمہاری ہو جائے گی. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے حضور کی شان ہے. تو کیا جو جس نبی کو اتنی چیزوں کا علم ہے, کیا وہ ہماری عقیدت کو نہیں دیکھتے؟ یہ تو دنیا ہی ابھی بنی ہے جی. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, شیخ محقق نے بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو بنایا اور سب سے آخر میں آپ کو نبیوں کے بعد بھیجا. تو ذہن میں تو آیا نا کہ یا اللہ مجھے سب سے پہلے جو بنایا تو چلو درمیان میں بھیج دیتا, آخر میں کیوں بھیجا؟ تو فرمایا محبوب آخر میں ہم بھیج اس لیے رہے, کوئی یہ نہ کہتے کہ نبی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. سارا کچھ ہم آپ کے سامنے پروگرام بنا رہے ہیں, کائنات کی ہر چیز سارا کچھ آپ کے سامنے بنا رہے ہیں. حتیٰ کہ حدیث سری کے لفظ سے حضور فرماتے ہیں جب آدم کو گوندا جا رہا تھا, ان کو بنایا جا رہا تھا, میرے سر پر رب نے ختم نبوت کا تاج بھی رکھ دیا اور میں خود دیکھ رہا تھا. حضرت آدم بن رہے تھے اور میں ان کو دیکھ رہا تھا. تو میرا یہ پیغام آپ سمجھ لیجئے, درد دل رکھتا ہوں. آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, میں بھی ایک یہاں جتنے لوگ بیٹھے چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے سب آتے ہیں الحمدللہ, میں سب سے محبت کرتا ہوں, لیکن نیت یہ ہے کہ بس عمل تب قبول ہوں گے جب حضور راضی ہو جائے. سب آتے ہیں الحمدللہ, اللہ کا گھر ہے, کسی کو کوئی منع نہیں کر سکتا, نہ کرتے. تو اس لیے مطلب ایک ہی بات ہے, ساری دنیا کہتی ہے فرقہ واریت میں مت پڑو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. آج تک کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی رسی ہے کیا, نہ کہیں لٹک رہی ہے کہ دیکھ رہے ہو جی اللہ کی رسی ہے, اس کو تھام لیں گے تو بچ جائیں گے.
تو علماء نے لکھا، مفسرین نے کسی سے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے مثال سمجھانے کے لیے دی ہے، رسی مصطفیٰ ہے، جو مصطفیٰ کا ہو جائے گا تو رسی کا ایک سرا حضور کے ہاتھ میں ہے، دوسرا خدا کی بارگاہ میں ہے۔ چھپاتے کیوں دین کو؟ دین کو چھپانا نہیں چاہیے، دین سب کے سامنے۔ قرآن بھی اللہ کی رسی ہے جی، نماز بھی اللہ کی رسی ہے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو ساری زندگی تلاوت کرتے رہے لیکن نہیں قبول ہوئی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ساری زندگی، سب سے زیادہ نمازیں تو جناب ابلیس نے پڑھی تھی، سب سے زیادہ۔ آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے، 6 کروڑ سال جنہوں نے نمازیں پڑھی، اللہ نے انہیں رد کر دیا، تو میں اور آپ کہاں؟ حضور فرماتے میں نے جبریل کو دیکھا ایسے بیت اللہ شریف کے ساتھ غلاف کے ساتھ لپٹ کے رو رہا تھا، جبریل امین علیہ السلام۔ میں نے کہا جبریل تو کیوں رو رہے؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، حضور جب سے اللہ نے ابلیس کو برباد کر دیا، اس کو رد کر دیا، اس کے بعد مجھے ہنسنا بھول گیا ہے کہ استاذ کا یہ حال ہو گیا تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنتا ہے۔ تو حضور خوش ہو گئے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل نظر پاک ہے نا؟ فرمایا ہون دس کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، ہاں ہون دس۔ قرآن شریف کی آیت ہے سورہ تکویر میں۔ عرض کرتے ہیں حضور ہوں کوئی پریشانی؟ ایک کیسے کیفیت بدلی؟ فرمایا عرض کی تو حضور ہوں کوئی پریشانی نہیں۔ آپ نے فرمایا آپ کیوں ایسا ہوا ہے؟ عرض کی حضور اب آپ پہ بھی تو مان رکھتا ہوں نا، 24,000 بار آپ کے پاس بھی تو آ چکا ہوں نا، 24,000 مرتبہ کم و بیش حضور کی بارگاہ میں آئے۔ عرض کہ حضور اب آپ کے پاس آ گیا ہوں، اب میں خطرے سے محفوظ ہو گیا ہوں۔ تو اگر جبریل خطرے سے تب محفوظ ہو جب حضور کا سہارا مان لے، تو میں اور آپ بھی تبھی بچیں گے جب حضور کو اپنا سہارا مانیں۔ ہاں اگر محبت ہے تو پھر آپ کا مدینہ ادھر ہی ہے، اور اگر محبت نہیں تو آپ طواف پہ طواف، چکر پہ چکر کر رہے ہیں، اور وہ چکر ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جو مدینہ شریف نہیں جا سکے، لیکن ایسا ضرور ہوا ہے۔ سب سے بڑی مثال حضرت اویس کرنی کی ہے، سب سے بڑی مثال، جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں، زمانہ پایا، دیکھا نہیں، زیارت نہیں کی، لیکن قیامت کے دن توجہ رکھنا، یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، قیامت کے دن حضرت اویس کرنی کو جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دیا جائے گا اور فرمایا جائے گا اویس انگلی اٹھاتے جاؤ، جس کو اندر بھیجنا ہے بھیج دو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی محبت ایسے ہی کرے جیسے حضرت اویس نے کی ہے، تو پھر قیامت کے دن داخلہ بھی ایسے ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی سچی محبت اور آپ کی اتباع نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔